ایک کسان تھا۔ ایک بار جب اس نے اپنی فصلیں لگائیں اور وہاں چڑیا نے اپنا گھونسلہ بنا لیا۔ اس گھونسلے میں چڑیا نے انڈے دیے اور پھر کچھ دنوں کے بعد انڈوں میں سے بچے نکل آئے۔ چڑیا بہت خوش تھی اور ان کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ چڑیا روز اپنے چھوٹے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے جنگل جاتی۔ ایک دن جب وہ جنگل سے واپس آئی تو اس کو پتہ چلا کہ اس کے بچے بہت خوفزدہ تھے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ میرے بچوں کیا ہوا ہے؟ آپ اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس کسان آج یہاں آیا ہے اور فصلیں کی کٹائی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ کل اپنے بیٹوں کو بھیج دے گا فصلوں کی کٹائی کے لیے۔ پھر بچوں نے کہا ماں ہم کہاں جائیں گے؟ فصلوں کے کاٹنے کے بعد ہم ابھی اڑ نہیں سکتے، ابھی ہم اڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ چڑیا نے بچوں کی بات سننے کے بعد کہا میرے بچوں تم فکر نہ کرو، کوئی بھی کل فصل کاٹنے کے لیے نہیں آئے گا، تم میرے بچوں خوفزدہ نہ ہو۔ اگلے دن ایسا ہی ہوا جیسے چڑیا نے کہا تھا، کوئی بھی فصلوں کو کاٹنے کے لیے نہیں آیا۔ بہت دن اسی طرح ہی گزر گئے لیکن کوئی بھی فصلوں کو کاٹنے کے لیے نہیں آیا۔ سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا۔ چڑیا کے بچے بہت خوش تھے۔ ایک دن جب چڑیا واپس آئی جنگل سے، وہ اپنے بچوں کے چہرے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بچوں کے چہرے ایک بار پھر خوفزدہ تھے۔ چڑیا نے بچوں سے پوچھا کہ وہ خوفزدہ کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آج کسان پھر آیا تھا، آج پھر وہ فصل کی کٹائی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ ایک بار پھر آج وہ کہہ رہا تھا کہ وہ فصلوں کو کاٹنے کے لیے مزدوروں کو بھیج دے گا۔ ان کو سننے کے بعد ایک بار پھر چڑیا نے کہا پریشان نہ ہو میرے بچوں، کل کوئی نہیں آئے گا فصلوں کی کٹائی کے لیے۔ جیسا کہ چڑیا نے کہا کوئی بھی فصلوں کی کٹائی کے لیے نہیں آیا۔ بہت دن اسی طرح ہی گزر گئے۔ ایک بار پھر چڑیا واپس آئی جنگل سے۔ اس نے بچوں سے اس کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ماں آج کسان ایک بار پھر آیا اور وہ کٹائی کے بارے میں بات کر رہا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح ہم جانتے ہیں کہ کوئی نہیں فصلوں کی کٹائی کے لیے آئے گا، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ چڑیا نے بچوں سے وضاحت کرنے کو کہا اور پورا واقعہ بچوں نے ماں کو بتایا۔ کسان یہاں آیا اور وہ بات کر رہا تھا کہ اس نے اپنا وقت ضائع کیا ہے دوسروں پر انحصار کرتے ہوئے اپنا وقت، اور اس نے کہا کہ وہ کل آئے گا فصلوں کو خود کاٹنے کے لیے۔ یہ سننے کے بعد چڑیا پریشان ہو گئی۔ چڑیا نے بچوں سے کہا کہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا اپنا یہ گھونسلہ اور یہ جگہ فوری طور پر۔ ہم اپنا گھونسلہ کسی اور جگہ پر بنائیں گے کیونکہ کل کسان ضرور آئے گا فصلوں کی کٹائی کے لیے۔ بچوں نے کہا لیکن ماں کسان تو کئی دنوں سے یہ بات کر رہا ہے لیکن کوئی نہیں آتا فصلوں کی کٹائی کے لیے، آپ کو کیوں یقین ہے کہ اس بار کسان کٹائی کے لیے ضرور آئے گا؟ چڑیا نے کہا پہلی بار کسان انحصار کرتا تھا اپنے بیٹوں پر، دوسری بار وہ کام کرنے والے مزدوروں پر انحصار کرتا تھا، اور جب آپ دوسروں پر انحصار کرتے ہیں تو آپ کا کام کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس بار اس نے خود اپنا کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے فصلوں کی کٹائی کے لیے ضرور آئے گا۔ چڑیا نے کہا بچے اب تک اڑنے کے قابل تھے اور وہ سب وہاں سے اڑ گئے اور اپنا گھونسلہ کسی اور جگہ پر بنا دیا۔ اگلے دن کسان کھیتوں میں فصلوں کی کٹائی کا کام شروع کرنے کے لیے آ گیا، لیکن تب تک چڑیا اور اس کے بچے وہاں سے جا چکے تھے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو ہمیشہ دوسروں پر منحصر ہوتے ہیں ان کا کام کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا۔ حقیقت میں اپنا کام کے لیے دوسروں پر انحصار کرنا اصل میں کاہلی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو کسی کی مدد نہیں لینی چاہیے۔ مدد طلب کرنا غلط نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو اسے وقت پر خود ہی کرنا چاہیے، کیونکہ سیلف ہیلپ کا ہمیشہ احترام کیا جاتا ہے اور دوسرے لوگوں کی مدد کرنے والے کی بھی مدد کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس کوئی خواب اپنی زندگی میں اسے پورا کرنے کے لیے کبھی بھی دوسروں پر انحصار نہیں کرتے، اپنے خوابوں کو خود پورا کریں اور آپ ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ اگر آپ کو انکریج ٹیچ کی یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میرے جو چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ شکریہ۔